السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ وزیر داخلہ کے حکم کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے فوج پر تنقید کرنے والوں کی تلاش کے لیے FIA کی کارروائی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ معاشرے میں عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رویے باعث تشویش ہیں، ماہر نفسیات کی VOA سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ بھارت کو مشرق وسطی میں امن و استحکام کے قیام میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے، محمود عباس کی اپیل۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ بلوچستان میں کاشتکاروں کے لیے USAID کا کامیاب منصوبہ، کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔ ہزاروں سال پرانی کالاش تہذیب کا یوشی تہوار، سلامتی کے خدشات کے باوجود مقامی لوگ پرجوش۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ اور بین الاقوامی خبروں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اپنے اس قطعی حق کا دفاع کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے روسی عہدیداروں کے ساتھ اطلاعات کا تبادلہ کیا تھا۔ افغانستان کے مشرقی صوبے میں طالبان کے ایک راکٹ حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا کی طرف سے تازہ ترین میزائل تجربے کے تناظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج منگل کو منعقد ہو رہا ہے۔ شام میں کرد فورسز کو امریکہ کی طرف سے اسلحے کی فراہمی کی اجازت دیے جانے کے معاملے پر ترکی کی برہمی کے 1 ہفتے بعد ہی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کو اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اور سائبر سیکیورٹی کے ماہرین نے انتباہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں کمپیوٹر کا استعمال کرنے والے ہزاروں لوگ حالیہ دنوں میں بڑے پیمانے پر وائرس کے ایک حملے کے بعد بدستور خطرے میں ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے تحقیقاتی ادارے FIA کے سائبر کرائم ونگ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی فوج پر تنقید کرنے والوں کا سراغ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق لگ بھگ 1 درجن ایسی ویب سائٹس اور بعض افراد کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو کہ اس طرح کی تنقید میں مبینہ طور پر ملوث ہیں۔ حکومت کے اس غیر معمولی اقدام پر انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی طرف سے اس بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق۔ گزشتہ اتوار کو پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے FIA کے سائبر کرائم ونگ کو حکم دیا تھا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں فوج یا اس کے افسران کی تضحیک ناقابل قبول ہے اور اس لیے اس میں ملوث اشخاص کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ حکومت کے اس غیر معمولی اقدام پر انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کا اقدام آزادی اظہار پر قدغن کے مترادف ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے، ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے یہ بات، کیونکہ اخبارات میں تو ویسے ہی نہیں کچھ ہماری فورسز کے خلاف چھپتا، تو یہ سوشل میڈیا ہی سے تنگ ہے اور اس کے بارے ہی میں ہدایت ہے یہ FIA کو اور دوسری ایجنسیز کو کہ وہ اس کو چیک کریں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی کمنٹس جو ہیں وہ آج کل آ رہے ہیں جن میں طنز بھی شامل ہے، جن میں مزاح بھی شامل ہے۔ انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم بائٹس فار آل سے وابستہ فرحان حسین کہتے ہیں کہ ملک میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے مختلف معاملات پر آواز بلند کرنے والوں کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچئے نا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا یا ہیلتھ کیئر کا بجٹ جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، تو وہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیفینس کے بجٹ کے اوپر تنقید اس کو سمجھ کے کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آف لائن اسپیسز کے اوپر تو بہت پہلے سے ہی جو ہے وہ پابندیاں لگ چکی تھیں، لوگ ڈرتے تھے، جھجکتے تھے، لیکن آن لائن اسپیس نے لوگوں کو ایک ایسا موقع دیا کہ لوگ آ کے اور کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندیاں جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئی ہیں اور اسپیس ختم ہو گئی ہے۔
واضح ہے کہ ڈان لیکس کی تحقیقاتی کمیٹی کے بارے میں وزیر اعظم کے دفتر سے جاری نوٹیفیکیشن کو فوری طور پر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے رد کرنے اور بعد ازاں ٹویٹ واپس لینے پر حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر فوج سے متعلق مختلف حلقوں کی طرف سے رائے کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے آج بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات کے بعد متعدد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ نئی دہلی سے اس بارے میں یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے منگل کے روز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ وفود سطح کے مذاکرات کیے۔ مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے مابین زراعت، صحت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت 5 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات کے دوران باہمی تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا کو لاحق چیلنجوں کو سیاسی مذاکرات سے دور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور فلسطینی اتھارٹی مل کر اہلیت سازی کے میدان میں کام کریں گے اور رام اللہ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مرکز بنایا جائے گا۔ اس سے قبل انڈیا اسلامک کلچر سینٹر نئی دہلی میں اپنے اعزاز میں منعقد کی گئی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمود عباس نے کہا کہ بھارت کو مشرق وسطی میں امن و استحکام کے قیام کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت اور اسرائیل میں قریبی تعلقات ہیں، کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے قبضے کو ختم کرانے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرے۔ ایک سینئر تجزیہ کار اور صحافی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا، ساری ان کی جو ہے دلچسپی صرف اسرائیل کے اندر رہ گئی کہ اسرائیل کے تعلقات اچھے کیے جائیں۔ اسرائیل کا اسلحہ خریدنے میں نمبر 1 ملک جو ہے ہندوستان اس وقت ہے۔ ابھی 10 دن پہلے تقریباً جو ہے انہوں نے اسرائیل کی تاریخ میں سب سے بڑا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے فوجی 2 بلین کا $2000 ملین کا کیا ہے ان کے ساتھ، تو ساری توجہ ان کی اسی طرف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نریندر مودی جب اگلے ماہ اسرائیل جائیں گے تو رام اللہ نہیں جائیں گے، جو کہ بھارت کی روایت کے خلاف ہے۔ اس سے قبل راشٹرپتی بھون میں صدر پرنب مکھرجی اور وزیر اعظم مودی نے محمود عباس کا روایتی استقبال کیا۔ انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ محمود عباس بھارت کے 4 روزہ دورے پر اتوار کے روز نئی دہلی پہنچے ہیں۔ یہ ان کا 3را سرکاری دورہ ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ ان رپورٹوں کے منظر عام پر آنے کے بعد کہ اوول آفس میں ہونے والی ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی صیغہ راز کی معلومات روسی اہلکاروں کو دی ہیں، ٹرمپ نے منگل کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ دہشت گردی اور ایئر لائن فلائٹ کے تحفظ سے متعلق حقائق کا تبادلہ کرنا چاہتے تھے تاکہ روس پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ داعش کے خلاف مزید اقدامات کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اپنے اس قطعی حق کا دفاع کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے روسی عہدیداروں کے ساتھ اطلاعات کا تبادلہ کیا۔ ٹرمپ اس انکشاف کے بعد ہونے والی تنقید کو رد کر رہے تھے، جس کے بارے میں پیر کی رات گئے خبریں شائع ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر کی حیثیت سے انہیں پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسی اطلاعات کا تبادلہ کریں۔ امریکہ کے متعدد خبر رساں اداروں نے خبر دی ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف اور سفیر سرگئی کیزلیاک کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران ٹرمپ نے انتہائی صیغہ راز کی نوعیت کی معلومات افشا کیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ شہری ہوابازی کو لاحق ممکنہ خطرات کے بارے میں اندر کی کہانی جاننے سے متعلق شیخی بھگار رہے تھے۔ نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ یہ معلومات، جسے روزنامے نے انتہائی نازک قرار دیا ہے، امریکی حکومت تک کو نہیں بتائی گئی اور دیگر اتحادیوں سے اس کا تبادلہ نہیں کیا گیا۔ ابلاغ کے دوسرے ذرائع کے علاوہ ان دونوں اخباروں نے مزید کہا ہے کہ یہ اطلاعات انٹیلیجنس کے ایک اہم ذریعے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں جو داعش سے متعلق ہے یا جس طرح سے یہ معلومات اکٹھا کی گئی ہیں۔ اس سے قبل آنے والی خبروں میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر HR میک ماسٹر اور ٹرمپ انتظامیہ کے دیگر ارکان نے ان شائع شدہ اطلاعات کی درستگی سے انکار کیا ہے کہ صدر نے انتہائی خفیہ معلومات کا روسی عہدیداروں سے تبادلہ کیا۔ پیر کو دیر گئے وائٹ ہاؤس میں میک ماسٹر نے صحافیوں کو بتایا کہ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی خبر غلط ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چلانی۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر
HR मैकमास्टर और ट्रंप इंतजामिया के दूसरे अरकान ने उन शायाशुदा खबरों की दुरुस्तगी से इनकार किया है कि सदर ने ओवल ऑफिस में रूसी ओहदेदारों पर इंतहाई खुफिया मालूमात का इंकशाफ किया। रोजनामा वाशिंगटन पोस्ट में सबसे पहले शाया होने वाली खबर के बाद मुतअद्दिद अमरीकी अखबारी इदारों ने इत्तला दी कि सदर ने ओवल ऑफिस में रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोफ और रूसी सफीर सरगई किस्लैक के साथ होने वाली मुलाकात में ऐसी मालूमात का इंकशाफ किया जिन्हें इंतहाई खुफिया समझा जाता है। रोजनामा वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि ट्रंप ने शहरी हवाबाजी के लिए बढ़ते हुए खतरे के बारे में खुफिया मालूमात का अफशा करते हुए फख्र महसूस किया। The story that came out tonight, as reported, is false. The president and the foreign minister reviewed a range of common व्हाइट हाउस threats की कौमी सलामती के मुशीर HR मैकमास्टर ने कहा कि आज रात जो खबर शाया हुई वो गलत है। सदर और वजीर खारजा ने दोनों मुल्कों को दरपेश मुश्तरका खतरात का जायजा लिया, जिसमें शहरी हवाबाजी को लाहिक खतरात भी शामिल थे। इंटेलिजेंस के जराये या तरीक़ेकार के बारे में किसी भी वक्त कोई बात नहीं हुई। अमरीकी वजीर खारजा समेत 2 आला ओहदेदार जो इस मौके पर मौजूद थे ये याद नहीं कर सकते कि मुलाकात में ऐसा हुआ था। उनकी तरफ से रिकॉर्ड पर रखे गए बयानात नामालूम जराये से ज्यादा मुस्तनद हैं। मैं खुद वहां मौजूद था, ऐसा नहीं हुआ। 2 अखबारात और मुतअद्दिद दूसरे रोजनामों की तरफ से कहा गया है कि इन मुजव्वज़ा मालूमात से दाइश के बारे में सुराग रसानी के एक आम जरिए को नुकसान पहुंच सकता है और वो तरीक़ेकार भी मुतासिर हो सकता है जिसके जरिए ये मालूमात जमा की गईं। अमरीकी सदर होने की हैसियत से सदर के दायरा इख्तियार में है कि वो किसी भी मालूमात को अफशा करे। इसलिए ट्रंप ने जो किया वो गैर कानूनी तो मालूम नहीं होता, लेकिन अखबारात ने जिन इंटेलिजेंस ओहदेदारों का हवाला दिया है उन्होंने इस तशवीश का इजहार किया है कि अमरीकी हुकूमत की फराहम करदा मालूमात से अहम ताल्लुकात को नुकसान पहुंच सकता है। बैज़ जिलानी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे में तालिबान के एक रॉकेट हमले में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सूबे कुन्नड़ के गवर्नर वहीदुल्लाह कलीमज़ई ने कहा कि रॉकेट मंगल को फायर किया गया और सूबाई दारुल हुकूमत असदाबाद में एक मार्केट पर गिरा, जिससे महकमे मवासलात के 2 मुलाजमीन हलाक हो गए। दरियासना अफगानिस्तान के शिमाली सूबे कुंदुस में हुक्काम ने कहा है कि शदीद लड़ाई के बाद तालिबान के ज़ेर कब्जा एक इलाके को छुड़ा लिया गया है। अफगान वजारत दाखिला के एक बयान के मुताबिक कुंदुस में जिले किलाजाल को वापस ले लिया गया है। शिमाली कोरिया की तरफ से ताज़ा तरीन मिसाइल तजर्बे के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज मंगल को मुनक़िद हो रहा है। ये इजलास अमरीका, जापान और जनूबी कोरिया की दरख्वास्त पर बुलाया गया है, जिसमें शिमाली कोरिया की तरफ से इतवार को किए गए मिसाइल तजर्बे से मुताल्लिक तबादले ख्याल किया जाएगा। शाम में कुर्द फोर्सेस को अमरीका की तरफ से असलहे की फराहमी की इजाज़त दिए जाने के मामले पर तुर्की की बरहमी के 1 हफ्ते बाद ही अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मंगल को अपने तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे हैं। तवक्को है कि मुलाकात में बाहमी इख्तिलाफात और शाम की सूरत हाल से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन ने इंतबाह किया है कि दुनिया भर में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोग हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर वायरस के एक हमले के बाद बदस्तूर खतरे में हैं। रैनसमवेयर नामी वायरस के हमले ने दुनिया भर की हुकूमतों और कंपनियों को निशाना बनाया है। लंदन से हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस वायरस के इस हमले की जद में आने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों में शामिल थी। हत्ता कि इंतहाई जरूरी इलाज भी ताखीर का शिकार हुए और मरीजों पर इसका असर पड़ा। एक मरीज का कहना था, उन्होंने ऑपरेशन मंसूख कर दिया क्योंकि कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे। ये बहुत मायूस कुन सूरत हाल है। ACA एपोनिक्स कंपनी में साइबर सिक्योरिटी के खतरे से मुतालिक एडवाइजर जेम्स टेडमैन कहते हैं कि ये वायरस उन कंप्यूटर्स को हदफ बनाता है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP का मतरूक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। ये अभी तक बहुत ज्यादा इदारों और दुनिया भर के बहुत से घरों में इस्तेमाल हो रहा है। हकीकत ये है कि अगरचे अमेरिका में विंडोज XP मशीनों की तादाद सिर्फ 2% है, लेकिन अगर हम अफ्रीका और एशिया जैसे खित्तों में देखें तो वहाँ ये तादाद कहीं ज्यादा है। ये अल्फाज थे जेम्स टेडमैन के। रूस की वजारत दाखिला इससे बुरी तरह मुतासिर हुई थी, जबकि फ्रांस की एक रेनॉल्ट कार फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुक गई। जापान में टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी हिटाची और कारसाज कंपनी निसान मुतासिर हुई। दुनिया भर में हजारों अफराद भी बज़ाहिर रैनसम वेयर की किस्म के
وانا کرائے نامی وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ وائرس کمپیوٹرز یوزرز کی فائلوں کو لاک کر دیتا ہے اور انہیں ان لاک کرنے کے لیے $300 کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس وائرس کا پھیلاؤ اس کے بعد رک گیا جب سائبر سیکیورٹی کے ایک برطانوی ماہر باب سمپسن غیر ارادی طور پر کل سوئچ نامی ایک بٹن دبانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ یقینی بنائیں کہ انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ وائرس سسٹم میں کیسے داخل ہوتے ہیں، خواہ وہ غلط قسم کی سائٹس پر جانے سے ہو یا جنک ای میلز یا وائرس زدہ ای میلز کھولنے سے ہو۔ یہ الفاظ تھے سائبر سیکیورٹی کے ایک برطانوی ماہر باب سمپسن کے۔ رینسم ویئر یا تاوان پر کمپیوٹر ٹھیک کرنے والے سافٹ ویئر کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر جیمز ٹیڈمن کہتے ہیں ایف بی آئی نے اسے ماڈرن تاریخ کا سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ گزشتہ سال یہ $1 ارب کی صنعت تھی، اس لیے یہ واقعی ایک بہت ہی بڑا بزنس ہے اور اس کا بہت کم امکان ہے کہ یہ جلد کسی وقت ختم ہو جائے گا، اور در حقیقت امکان یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مزید بدتر صورت اختیار کرے گا۔ یہ الفاظ تھے سائبر سیکیورٹی کے ماہر جیمز ٹیڈمن کے۔ ماہرین انتباہ کرتے ہیں کہ ایک تنہا ٹین ایجر ہیکر کا اسٹیریوٹائپ کمپیوٹر استعمال کرنے والے ہزاروں لوگوں کو ہدف بنانے والے جدید جرائم پیشہ گینگز کے اسٹیریوٹائپ میں بدل چکا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خالد حمید کو یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔